آج ہم بات کریں گے سورۃ الضحیٰ کے بارے میں، جو قرآن کی ایک چھوٹی مگر بہت اہم سورت ہے۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشکل دور میں نازل ہوئی، جب وحی کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی، مخالفین زور پکڑ چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خود اعتمادی پر سوال اٹھنے لگا تھا۔ یہ سورت دل کی تسلی، حوصلہ اور مستقبل کی امید دیتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف حوصلہ افزائی یا خوشی کا پیغام نہیں، بلکہ نفسیاتی اور روحانی مضبوطی کی صورت ہے۔ سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے، اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کا وقت وہ تھا جب وحی رک گئی تھی۔ اس وقت حالات یہ تھے، مسلمان ابھی کمزور تھے، مخالفین شدید تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی دباؤ اور فکر میں مبتلا تھے۔ یہ سورت اسی دباؤ اور خاموشی کو توڑنے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف اور سیدھی تسلی دی تاکہ وہ حوصلہ برقرار رکھیں۔ کچھ عرصے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، کوئی نئی آیت نہیں نازل ہو رہی تھی۔ مشرکین نے طنز کیا، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات صرف لوگوں کی زبان پر نہیں تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی چھو رہی تھی۔ یہ ایک انسانی احساس تھا، کمزوری نہیں۔ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کے ذریعے جواب دیا، دن کی روشنی، الضحیٰ کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ یہ پیغام ہے، جیسے رات کے بعد دن آتا ہے، ویسے ہی یہ مشکل وقت بھی ختم ہوگا۔ اللہ کی یہ قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امید اور سکون پیدا کرتی ہے۔ یہ صورت خاموشی اور پریشانی میں حوصلہ دینے والی ہے۔ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ الفاظ عوام یا بحث کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے ہیں۔ اللہ یہاں محبت اور یقین دے رہا ہے، نہ کہ دلیل یا مناظرے کے لیے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہیں، تم یتیم تھے، اللہ نے سہارا دیا، تم راستہ ڈھونڈ رہے تھے، اللہ نے رہنمائی دی، تم محتاج تھے، اللہ نے کافی کر دیا۔ پھر فرمایا، تمہارا آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ یہ منطق صاف ہے، جس رب نے ماضی اور حال سنبھالا، وہ مستقبل کیوں؟ زندگی میں جب دعا کا جواب دیر سے آئے، محنت کے نتائج نہ ملے، اللہ کی خاموشی محسوس ہو، تو انسان سوچتا ہے شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ یہ سوچ تبدیل کرتی ہے۔ خاموشی کا مطلب ناراضگی نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی کبھی آزمائش، مضبوطی اور صبر کے لیے خاموش رہتا ہے۔ یہ سورت ذہنی سکون اور یقین پیدا کرنے والی ہے۔ چھوڑے گا؟ زندگی میں جب دعا کا جواب دیر سے آئے، محنت کے نتائج نہ ملیں، اللہ کی خاموشی محسوس ہو، تو انسان سوچتا ہے شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ یہ سوچ تبدیل کرتی ہے۔ خاموشی کا مطلب ناراضی نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی کبھی آزمائش، مضبوطی اور صبر کے لیے خاموش رہتا ہے۔ یہ سورت ذہنی سکون اور یقین پیدا کرنے والی ہے۔ سورت صرف تسلی پر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے، یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ پیغام واضح ہے، جب اللہ نے تمہیں سنبھالا، اب تم بھی دوسروں کو سنبھالو۔ یہ سورت ہمیں حوصلہ دینے کے بعد عمل کرنے کا سبق دیتی ہے۔ آیت 1-2 والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی روشنی اور رات کا ذکر، مطلب اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ آیت 3 ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ سیدھی تسلی اور امید۔ آیت 4-5 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جو مستقبل میں ہے وہ ماضی سے بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیشہ بہتر منصوبہ بناتا ہے۔ آیت 6-11 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، سوال کرنے والے کو جھڑکو نہیں، اللہ کی نعمتیں یاد رکھو۔ عملی ہدایات واضح اور آسان ہے۔ سورۃ الضحیٰ صرف حوصلہ دینے والی نہیں، صرف خوشی کا پیغام نہیں، کوئی جادوئی حل نہیں۔ یہ سورت اللہ اور بندے کے درمیان اعتماد دوبارہ قائم کرتی ہے، دل کی پریشانی کو ختم کرتی ہے، مستقبل میں امید پیدا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مضبوط انسان بھی دباؤ محسوس کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ لیکن مایوسی اختیار کرنا منع ہے۔ حوصلہ رکھو،
اللہ پر اعتماد رکھو اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔